اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے بدعت۔ یہ لفظ اکثر آپ سنے ہوں گے، شرک کے بعد استعمال کیا جاتا ہے، شرک اور بدعت۔ لیکن اکثریت میں نے ایسے لوگوں کی دیکھی ہے جس کو بدعت کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے۔ بدعت کے لیے کچھ مخصوص روایات کو ان لوگوں نے دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ فاتحہ دینا بدعت ہے، قبر پہ جانا بدعت ہے، بدعتی لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی لے کے سنسیئرلی بیٹھے نہیں، بدعت کیسے لکھی جاتی ہے یہ نہیں جانے، اس کو چیک نہیں کرے کہ قرآن میں یہ لفظ کتنی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، کیسے اسلوب میں، کیسے انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ وہ روایت اکثر سنا دیتے ہیں کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الہدی ہدی محمد، شر الامور محدثاتها، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار۔ حالانکہ بات ساری کی ساری اس میں چھپی ہوئی ہے۔ خیر، میں آج آپ کے سامنے اس کی چھوٹی سی تشریح بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا مادہ ہے بدع، بے دال عین۔ یہ پوری قرآن میں صرف 4 ہی مرتبہ استعمال ہوا، 4 ہی مرتبہ، اور 2 ایسے مقامات ہیں جس میں سیم لائن اللہ تعالیٰ نے کاپی کر دی، تو جملہ 3 مرتبہ سمجھ لیجیے آپ۔ یہ اس کا روٹ ہے پورا۔ آپ قرآن ڈکشنری نکالیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا بدع۔ اب میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں۔ رہبانیہ ابتدوہا ما کتبناہا علیہم۔ یہ جتنے رہبانیہ ٹائپ کے، سنیاسی ٹائپ کے لوگ ہیں، وظیفے پڑھنے والے اور جماعتوں میں جانے والے اور درگاہوں پہ وقت گزارنے والے، فقیر بابا، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 27۔ آپ اس کو پورے رکوع کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کتاب میں لکھ کے ان کے پاس بھیجا تھا، اس سے یہ لوگ بدع، اس میں ایک نئی ابتدا کر کے، دین میں داخل کر کے، یہ صوفیزم، رہبانیت، سنیاسیت، اس کو شامل کر لیا۔ وظیفے پڑھنا، اللہ کو ایسے یاد کرنا، اللہ کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسری جگہ سورہ 46 آیت نمبر 9، قل ما کنت بدعا من رسولی، اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو کوئی ایسا رسول نہیں ہوں جو نئی بدعت لے کے آیا ہے۔ دیکھیے، بدع من رسولی وما ادری ما یفعل بی، مجھے خود نہیں معلوم کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ولا بکم، میں تمہارے بارے میں کیا بتاؤں گا، میں تمہارا بھی نہیں جانتا، میرا بھی نہیں جانتا۔ مجھے صرف یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ یہ کتاب تم تک پہنچانا ہے۔ تمہارے جتنے سوالات ہیں جو ضروری جواب دے سکتا تھا، دینا چاہیے تھا، اللہ نے دے دیا۔ غیر ضروری سوالات مجھ سے مت کرو، میرا کیا ہوگا، میرے امی جنت میں ہے نہیں ہے، میرے ابا جنت میں ہے نہیں ہے، میں کب مرنے والا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ چلیے، یہ ہو گیا۔ اب سورہ نمبر 2 آیت نمبر 117 اور سورہ نمبر 6 آیت نمبر 101، بدیع السماوات والارض، یہاں پر بھی دوسری جگہ بھی ہے، بدیع السماوات والارض انی یکون لہ ولدا، وہ تو اسی نے تو ابتدا کی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو یہ ہے بدعت۔ قرآن میں جب آپ قرآن کارپس ٹائپ کریں گے گوگل سرچ میں، وہاں پر الف ب ت میں جائیے، با میں جائیے، کلک کیجئے، پھر لیفٹ سائڈ میں آپ کو سرچ میں 3 حروف آئیں گے، اس پہ کلک کیجئے، بدع پہ چیک کر کے گو میں جائیے، رائٹ سائڈ میں آپ کو پورا اس کو انلارج کر کے، بڑا کر کے، یہ آپ کے سامنے ہے، ایسا چھوٹا ہو جائے گا، پھر یہ بڑا ہو جائے گا۔ اس کو چیک کر کے دیکھیے، پوری قرآن میں سے وہ الفاظ نکالیے، لکھیے۔ یہ ایک جدید طریقہ ہے قرآن کی ریسرچ کا، کیونکہ ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیجئے اور وہ پرانا کچرا نکال دیجئے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کئی مفہوم نکلتے ہیں۔ جھوٹ ہے یہ۔ انہوں نے اپنا مطلب داخل کرنے کے لیے ایک فارمولہ بنا کے آپ کو دیا ہے، اور ایسی شان سے دیا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے بھائی، کہ ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں اس میں سے۔ یہ تو آپ اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں جناب، جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے نام پہ۔ اللہ تعالیٰ تو 22 مرتبہ ہے قرآن میں، 22 ٹائمز
کہ دیکھو اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، اللہ نے جو ایک لفظ کا استعمال کر لیا، اس کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اور وہ کوئی چیز ایسے ہی بیکار میں نہیں ڈالا. کسی چیز کا ایک نام لے لیا تو بس، یہ قلم ہے تو قلم ہے، ریموٹ ہے تو ریموٹ ہے. اب کبھی آپ اس کو بھی قلم بول رہے ہیں، کیا اس میں بھی ٹائپ کر رہا ہوں میں اس لیے قلم ہے. یہ آپ کی اپنی لاجک ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے کئی نام رکھے ہوں گے، جیسا پین ہے، قلم ہے، آپ 10 نام رکھ لیجئے، 10 لینگویجز میں 10 نام رکھ لیجئے، لکھنے والی چیز بول دیجئے. بہرحال یہ اللہ پہ، اللہ کی کتاب پہ الزام نہ لگائیں. بدعہ کا مطلب ہے ابتدا کرنا کسی چیز کو. اب میں آپ کے سامنے اس کا مطلب، فائنل مطلب بتا دیتا ہوں. سورہ مائدہ میں جو آیت نمبر 3 میں نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارا دین تمہارے لیے. واتممت علیکم نعمتی، یہ قرآن کو میں نے مکمل کر دیا، یعنی یہ قرآن ہی دین ہے، قرآن کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہی اسلام ہے جو آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق سب کو دیا گیا تھا. یہ وہی دین ہے جو محمد آپ کو دیا جا رہا ہے. بار بار اللہ نے بتایا ہے. 19 نام لکھے ہیں لائن سے صحابہ کے، انبیاء کے، سوری. بہرحال بدعہ کہتے ہیں جب ایک چیز مکمل ہو جائے تو اس کے اندر سے ایک نئی ابتدا کرنا. اس کا فارمولا اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے آپ، کوئی بھی کام زندگی میں، اکثر یہ سوال ذہن میں آئے گا تو گھڑی لگانا بدعت ہے کیا؟ ہوائی جہاز میں جانا بدعت ہے کیا؟ یہ تو ہمارے نبی نہیں کرے. ہم کار چلا رہے ہیں، بدعت ہے کیا؟ نہیں. بدعت وہ ہے جو کام کرتے ہوئے آپ یہ سوچے کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، آپ یہ سوچے کہ مجھے اس کا اجر ملے گا، مجھے اس کا ثواب ملے گا، آپ یہ سوچے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو بالکل جیسے داڑھی ہے، داڑھی بدعت ہے، دین میں کہیں حکم تو نہیں ہے. اب ناراض ہو جائیں گے لوگ، یہ تو سنت کو آپ بدعت بول دے رہے ہیں. ارے یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، آپ خواہ دین میں گھسڑ رہے ہیں اس کو، تو بدعت ہوئی نا پھر. تو بدعت کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز آپ ایڈ کر دینا، کوئی سی بھی روایت لے کے آ کے بولنا رسول نے بول دیا، نبی نے بول دیا، حدیث میں آ گیا تو ہم خلاص سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. میں ایسے بے شمار آیت نکال کے بتاؤں گا آپ کو جس کے اندر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ اپنا خیال رکھیے. بدعت کا مطلب ہے کوئی نئی چیز دین میں داخل کر کے کرتے بھی جانا اور یہ بھی سوچنا مجھے اس کا اجر ملے گا. بالکل نہیں ملنے والا ہے، بلکہ گناہ ہونے والا ہے. کلو بدعت ضلالہ، گمراہی ہے، کلو ضلالت فی النار، آخر کار جہنم میں جانے والی ہے ہر برائی. اپنا خیال رکھیے، بدعت کا مطلب سمجھیے.